تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگ وید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے برہما پران، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری شرم و حیا چلی گئی۔ زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے وشنو پران، وشنو پران میں لکھا ہے جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا آپ۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا۔ کوئی راجا ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی۔ تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا، کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی۔ اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیتا جی کے ساتھ رام جی چلے ہیں بنواس کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس عورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سارے بازار کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو رام جی کو ہاتھ جوڑنا پڑا کہ مجبوری ہے، غم کا موقع ہے، اس لیے میری بیوی جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی گھر سے باہر ہے، مجبوری ہے، مجبوری معاف ہے، غم کا موقع ہے، اس وقت لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی، غم کا موقع نہیں ہوتا، یہ عورت جو پردے میں رہنے والی تھی کبھی پردے سے باہر نہیں ہوتی۔ لکشمن جی دیور ہیں، سیتا جی بھابھی ہیں۔ دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کا چہرہ دیکھے ہو، کیسی ہیں، کالی ہیں یا گوری ہیں؟ تو دیور نے کہا وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے ساتھ رہتے ہوئے پیر تو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن دور اتنا برا ہو چکا، ابھی جو دور ہے اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ عورت گھونگھٹ سے ہی باہر نہیں ہے، آپے سے باہر ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس کا ذمہ دار فیشن ہے۔ اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی، اس کا ایمان بھی بچتا، اس کی آبرو بھی بچتی۔ انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ یہ جو پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، اسی کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے۔ آدھا سے زیادہ جلسہ میرا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے،
عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جوانوں کو پیغام دے کر کے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے، مردوں کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مرد مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے، اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے عورت کے لیے بھی. جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورت بھی انسان ہے. انسانیت پر آنے کے لیے عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے. ایک خاص بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. عورت کا دین مکمل نہیں ہے، عورت کی عقل مکمل نہیں ہے. حدیث کے مطابق اس کا دین مکمل نہیں، اس کی عقل مکمل نہیں. دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے ساتھ. دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے بغیر نہیں. عقل کیسے مکمل ہوگی؟ علم کے ساتھ. اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہماری 2 طرح کی بیٹی ہوتی ہے. ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے. اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے. لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے. ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے. پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی. دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے. اچھا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ کیے 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کے درخواست کی ہے. اللہ ان کے قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے. 1,08,400. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے. سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجیے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے. دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے ہیں، اس کا بستر الگ کر دیجیے. آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ. یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی. لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا. بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے. دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے، لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. لڑکی جا رہی تھی راستے سے، ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے، زیناھا للناظرین، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے. تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی. اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناھا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنھا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو. تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک،
قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر. اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے. نوجوانوں کے حوالے سے دو پیغام. نوجوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں. جلسے میں 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے. جنت میں اللہ آپ کو جوان فرمائے گا. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. حضرت حسین بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کہ میرے سوال کا جواب دو تو پوری تھیلی ملے گی، اگر پورا جواب نہیں دیا تو تھوڑی تھیلی ملے گی. جواب دو میرے سوال کا. سائل آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے. حضرت حسین بھیک دینے والے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے، نجات کیسے ملے گی، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے. اس نے فٹافٹ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان. نجات کیسے ملے گی؟ اللہ پر بھروسہ کر لو. آدمی کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ یا تو مال بناتا ہے یا تو علم آدمی کو خوبصورت بناتا ہے. اگر آدمی کالا پیدا ہوا، بدصورت پیدا ہوا، اب کیا کرے اس کے لیے؟ ایک بچہ بدصورت پیدا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے ماں کی محبت کو، کہ جس کا بیٹا کالا ہوتا ہے اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح گورا ہو جائے. لیکن صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کالے کو وہ چاند سمجھتی ہے، اس کی محبت ہے. بیٹا بدصورت ہے، کوئی خاتمہ نہیں لے رہا ہے. ماں نے نصیحت کیا کہ بیٹا بدصورت ہو، تم کو کوئی کرسی نہیں دے گا. بیٹا ایک کام کرو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، کرسی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. تو بیٹے نے کہا اماں بتاؤ. بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، علم ہی وہ دولت ہے. تمہاری ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا، تمہارے عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا. بیٹے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا، عمل کے کان سے سنا، رات دن ایک کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. ایک بات یاد رکھیے، آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو اچھا کپڑا پہنا دیتے ہیں، بھول جائے گا، آپ کا احسان نہیں مانے گا. آپ اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، احسان مانے گا، بھول جائے گا. آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، وہ بھول جائے گا. آپ اس کے لیے زمین خریدتے ہیں، کوئی احسان نہیں مانے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو آپ سنتے ہیں ہیرا ہیرا، ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے کے اندر گڑا ہوتا. وہ ہیرا سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس کو چمکانا پڑتا ہے، اس کے کونے برابر کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چٹک نہ جائے. اس لیے سونا قیمتی ہوتا ہے. آپ کو کسان کے طرح 4 کام کرنے پڑیں گے، آپ کے بچے کو اللہ ہیرا بنا دے گا. کسان کا سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کسان سب سے پہلا کام کرتا ہے کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چوکی دیتا ہے، بالکل کھیت کو حلوہ بناتا ہے. یہ کھیت مثال ہے ماں کی. ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. اس کے بعد کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے. مکئی کا بیج ڈالتا ہے، گیہوں کا بیج ڈالتا ہے. یہ بیج مثال ہے باپ کی. باپ جتنا پڑھا لکھا ہوگا، باپ جتنا نیک ہوگا، اس کا بچہ اتنا نیک ہوگا. تیسرا کام کسان کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے. یہ وقت پر کھاد، وقت پر پانی کیا ہے؟ آپ کے بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا پڑے گا، اور مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہوگا. ابھی مکئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سارے بچے اسکول میں، سارے بچے مدرسے میں. جیسے ہی مکئی کے کٹنے کا ٹائم آیا، سارے بچے مدرسے سے غائب، اسکول سے غائب. کہاں ہے تو بھائی؟ کٹائی میں ہے، دھنائی میں ہے. وقت پر جب تک اپنے بچے کو آپ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، کسان اگر وقت پر کھاد نہ دے، وقت پر پانی نہ دے، اس کو فصل نہیں ملتی. آپ اپنے بچے کو جب تک وقت پر اسکول نہیں بھیجیں گے، مدرسہ نہیں بھیجیں گے، آپ کو نسل اچھی نہیں ملے گی. چوتھا کام کسان کیا کرتا ہے؟ فاضل گھاس نکالتا ہے، اسپرے کرتا ہے، اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے. اسپرے کرتا ہے، اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے. اتھوا بتھوا مثال کیا ہے؟ غلط ماحول سے آپ کو بچے کو نکالنا پڑے گا.
बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक नंबर का मोबाइल बाज, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है। अब बेटा देख रहा है, जैसे ही फुर्सत मिली मोबाइल को बेटे के हाथ में आ गया। अब बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके दिमाग को वायरस लगा, उसके दिल को वायरस लगा, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कसूर माँ बाप का है और इल्ज़ाम बच्चे को देना बकवास है। जब आप घर में ढोल बजाएंगे तो बच्चे डांस करेंगे, कसूर माँ बाप का है, इल्ज़ाम बच्चे पर देना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से रखिएगा, 2-3 बात याद रख लीजिए, कुछ याद रहे या ना रहे बच्चों के हवाले से। जब बच्चा आपका घर में रहे झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो तोड़ फोड़ करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा माँ बाप के झगड़े को अगर देखेगा तो निगाह से गिरा देगा, न जवानी में कदर करेगा न बुढ़ापे में इज्जत देगा। और दूसरी बात याद रखिए बच्चों के हवाले से, बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए, धमका करके काम निकालिए। बात बात पर मत मारिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया होगा ना वो अच्छा इंसान बनेगा ना वो अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर के अंदर रहे आप स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिए, संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। और जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल में कुरान सुनिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, चलेगा। आप अपने बच्चे को सिर्फ मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल हो। ध्यान से सुनिएगा, हकीम जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है। उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने? कहा, मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया मैंने उससे ज्यादा पैसा चराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा, आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? कहा, मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा, आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? कहा कि मैं 2 साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिए, अगर रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला, इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब? कहा, हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा, पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब ख़्वाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा।
میں وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان کیوں دارو پیتا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ باپ دادا کو دیکھا دارو پیتے ہو، اس لیے اس کی میراث کو ڈھو رہا ہے. میرا باپ پیتا تھا تو میں کیوں نہیں پیوں گا، میرا دادا پیتا تھا، یہ میراث میرے گھر میں آئی ہے باپ دادا سے، اس میراث کو ڈھو رہا ہے. اب غور کیجئے کہ آپ اپنی عادت کو بدلیے، ورنہ کل آپ کی اولاد آپ کی عادت پر آ جائے گی. آپ دارو پیتے تھے، آپ کی اولاد بھی دارو پیے گی. تو پہلی وجہ ہمارا جوان دارو کیوں پی رہا ہے؟ باپ دادا کو دارو پیتے ہوئے دیکھا. دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان دارو کیوں پی رہا ہے؟ ماحول ہی غلط ہے، الٹا سیدھا لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، الٹے سیدھے ماحول میں ہے، اس لیے دارو پی رہا ہے. تیسری وجہ دارو کیوں پی رہا ہے؟ کہ تھکا ہوا ہے، کام کرتے کرتے تھک گیا، اس کو یہ احساس ہے کہ دارو پی لیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دارو پی رہا ہے. چوتھی وجہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بے چین ہوں، دارو پی لوں گا تو مجھ کو سکون ملے گا، سکون کے لیے دارو پیتا ہے. اور پانچویں وجہ جانتے ہیں کیوں دارو پیتا ہے؟ دارو اس لیے پی رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ دارو پینے کے بعد میں طاقتور ہو جاؤں گا، موٹا ہو جاؤں گا، میرے اندر صحت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی. اس لیے دارو پیتا نہیں تھا، دارو پینے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، پینے لگا، اس وجہ سے دارو پیتا ہے. اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارا جوان پھانسی کے پھندے سے کیوں لٹک رہا ہے، زہر کھا کر کے کیوں مر رہا ہے، ٹرین کی پٹری میں کیوں کٹ رہا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. پہلی وجہ پسند کے خلاف شادی ہو گئی، اس لیے خودکشی کر لیا. لڑکی نے دھوکہ دے دیا، جس سے عشق کرتا تھا، واٹس ایپ کی لڑکی بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر کے لایا تھا، جیب کاٹ کر کے چلی گئی، یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. اب اس کے چکر میں اس نے خودکشی کر لیا. تیسری وجہ بے روزگار ہے، مالی پریشانی نے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، خدا کے خزانے پر بھروسہ نہیں، خودکشی کر لیا. چوتھی وجہ مایوس ہے زندگی سے، ڈاکٹر مریض سے مایوس نہیں ہوتا، ہمارا جوان مایوس ہو گیا، اس لیے خودکشی کر رہا ہے. تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. 49% جوان کمر میں ہتھیار لے کر کے چلتا ہے، 28% جوان چوری ڈکیتی کرتا ہے، 21% جوان چوری ڈکیتی کرتے ہوئے پولیس کو دھوکہ دیتا ہے. جانتے ہیں کس وجہ سے؟ فلم دیکھنے کی وجہ سے. فلم میں دیکھا کہ چوری ڈکیتی کیسے ہوتی ہے، فلم میں دیکھا یار بڑی بڑی گاڑی ہے، بڑا بڑا بنگلہ ہے، مالا مال تو یہی لوگ ہیں، کنگال تو ہم ہی ہیں، چوری ڈکیتی پر آ گیا. فلم سے دیکھا کہ چوری ڈکیتی کیسے ہوتی ہے، وہاں سے سیکھ لیا، چور ڈکیت بن گیا، جیل جا رہا ہے، کبھی پولیس کو چکما دے رہا ہے، غلط راستے پر چلا گیا. ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ اب دھیان سے سنیے. علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، عثمان علی کو جانتا بھی نہیں ہے، اس لیے نہ دنیا میں ترقی ہے نہ دین میں ترقی ہے. ہمارے جوانوں کو اللہ نے ایسا نوازا ہے، بہار کے جوانوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس افسر سب سے زیادہ بہار کے لوگ بنتے ہیں، آئی ایس افسر سب سے زیادہ لوگ بہار کے بنتے ہیں. بہار کے لوگوں میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن جوانوں کا حال کیا ہے کہ شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں پہنچ گیا تو سمجھتا کہ میں بکری ہی ہوں، شیر نہیں ہوں. جوانوں کے لیے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کس طرح زندگی گزاریں گے. ایک لائن میں فارمولہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہر کام اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے. آپ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کیجیے، شادی کے وقت میں شادی ہوگی. پڑھائی کے وقت میں اگر شادی کریں گے تب تو گئے، شادی کے وقت میں اگر پڑھائی کریں گے تب تو گئے. ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے. پڑھائی کے وقت میں پڑھائی، شادی کے وقت میں شادی. ارے آپ پڑھائی تو کر لیجئے، ٹوکری ٹوکری لڑکی آ جائے گی، دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی. پہلے تو آپ لگام کو اپنے ہاتھ میں حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. ہر کام اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی، شادی کے وقت میں شادی. جوان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یوسف علیہ السلام کا راستہ پکڑے یا یوسف کے بھائی کا راستہ پکڑے. یوسف نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، غلط راستے پر نہیں گئے. تو اللہ نے کہاں سے کہاں اٹھایا؟ فرش سے اٹھایا، عرش پر پہنچایا. 90 سال کے لیے مصر کی حکومت اللہ نے عطا فرما دیا. ہمارے جوانوں کو کس کا راستہ اختیار کرنا؟ کن کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا. انشاءاللہ زنا نہیں کریں گے، زنا کی طرف نہیں جائیں گے. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ یوسف کے بھائیوں کا. توبہ کی امید پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ کی امید پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، کل سدھر جائیں گے. ذلیل و خوار ہو گئے، اللہ نے عزت کی چوٹی سے ذلت کی پستی میں ڈال دیا. ہم ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتے ہیں آپ دارو کو چھوڑ دیجئے، آپ جوا چھوڑ دیجئے،
آپ غلط ماحول میں جانا چھوڑ دیجئے، پڑھ کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا انشاءاللہ۔ میرے وعدے پر آپ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب پٹھان فلم کو سامنے رکھیے اور 2 وعدے آپ سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بہادر گنج ایک جگہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، وہاں ایک لڑکا اسکارپیو میں 5 لڑکے سلیگوڑی سینما ہال میں پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ بیچ میں حادثہ ہو گیا، 2-3 لڑکے وہیں انتقال کر گئے، 2 جو بچے تو بہت سیریس ہے۔ اب بتائیے جس کا انتقال ہوا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہار کا لڑکا پڑھنے لکھنے والا، وہ دلی میں فون کر رہا ہے کہ بہار میں سینما ہال بند ہے، پورنیہ ضلع میں، ارریہ ضلع میں سینما ہال نہیں ہے، یہاں ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، تم میرے واسطے دلی میں ٹکٹ دیکھو مل رہا کہ نہیں مل رہا۔ تو کہا گیا کہ ہاں بابو یہاں ٹکٹ ہے، تو ٹرین کا ٹکٹ کرا کر کے پٹھان فلم دیکھنے کے لیے دلی جا رہا ہے بہار کا لڑکا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک فلم آئی تھی اس کا نام ہے دیوداس، ایک فلم آئی تھی اس کا نام تھا میرا نام محبت ہے۔ دیوداس جب فلم آئی تو اس کا پہلا ہیرو تھا موتی لال، اس کا جو دوسرا ہیرو تھا اس کا نام تھا دلیپ کمار۔ تو اس فلم کو دیکھنے کی وجہ سے 34 نوجوانوں نے خودکشی کیا۔ میرا نام محبت ہے یہ فلم پاکستان میں ریلیز ہوئی، اس کو دیکھ کر کے کراچی میں ایک جوڑا میاں بیوی کے ساتھ خودکشی کیا، اور چین میں ایک جوڑا میاں بیوی کے ساتھ خودکشی کیا۔ اب انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، وہ جوڑا جو فلم دیکھ کر کے مرا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو یہ فلم کہاں لے جا رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی سے باپ پوچھ رہا ہے تو غیر مسلم لڑکی سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہے؟ غیر مسلم لڑکے سے کیوں نکاح کرنا چاہتی ہے؟ لڑکی ہے ہندوستان کی، لڑکا ہے بنگلہ دیش میں، لڑکا غیر مسلم ہے، لڑکی مسلمان ہے۔ لڑکی کا باپ سے کہنا ہے کہ میں جو بنگلہ دیش میں لڑکا غیر مسلم ہے اس سے نکاح کروں گی۔ تو باپ کو بڑی حیرت ہوئی، یار اس لڑکی کا تعلق اس لڑکا سے کیسے ہوا؟ تو کہا نیٹ چلا رہی تھی، گیٹ کھل گیا، یہاں کا چکر وہاں چل گیا، آبرو الگ گئی ایمان الگ گیا۔ دیکھیے فلم کا نقصان، آگے کچھ نہیں کہنا ہے، یہ چھوٹا مجمع ہے 313 ہے، اگر یہی بدل گیا، سنت پر آ گیا، شریعت پر آ گیا، تو اللہ پورے ہندوستان کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ فلمی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک اہل حدیث عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا غزنوی، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے، ان کا نام تھا آب حیات، اس رسالے کا نام تھا آب حیات۔ اس رسالے میں لکھا ہے کہ لڑکا بھی واٹس اپ کی لڑکی کو دیکھ کر کے نکاح کیا، لڑکی بھی لڑکا کو دیکھ کر کے نکاح کیا، ماں باپ کی پسند کے خلاف نکاح کیا، پسند کے مطابق نہیں کیا، ماں باپ کی پسند کے خلاف کیا، دونوں نے محبت میں شادی کیا، پھر دونوں میں جھگڑا ہوا، شادی ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے 2 وجہ سے رشتہ ختم ہوا۔ جس وقت لڑکی لڑکا سے محبت کرتی ہے جوش میں ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتا۔ جس وقت لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے جوش میں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب شادی کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی تو بڑی بیوقوف ہے۔ اب لڑکی کو سمجھ میں آتا ہے یہ لڑکا بڑا بیوقوف ہے، جھگڑا ہوا، رگڑا ہوا، رشتہ ختم۔ دوسری وجہ انہوں نے لکھی ہے، لڑکا 1 نمبر کا فلم باز تھا، لڑکی 1 نمبر کی فلم باز تھی، لڑکا نے لڑکی سے اس لیے شادی کیا کہ 1 نمبر کا ہیرو ہوگا، اور لڑکی نے لڑکا سے اس لیے شادی کیا کہ 1 نمبر کی ہیروئن ہوگی۔
جب دونوں قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو الو کی پٹھی ہے. اس نے سوچا یہ تو الو کا پٹھا ہے. رگڑا ہوا جھگڑا ہوا, رشتہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں, ماں باپ جو شادی کراتے ہیں وہ شادی بہت مضبوط ہوتی ہے. باپ کی داڑھی جو سفید ہوتی ہے دھوپ میں سفید نہیں ہوتی ہے, یہ تجربے سے ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کیجیے. واٹس اپ اور فیس بک کی لڑکی کے پیچھے مت جائیے, وہ پاکٹ مار ہوتی ہے. وہ اس لڑکے کو تلاش کرتی ہے جو پیسے والا ہوتا, اس سے نکاح کر لیتی ہے, اس کی جائیداد کی اکاؤنٹ کی مالک ہو جاتی ہے, اس کے بعد لات مار دیتی ہے. یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جوان نشہ سے بچے گا, فلم سے بچے گا, جوا سے بچے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں.